ایکزم ہے کمیونزم، بڑا عجیب ہے۔ خیر یہ تو تقریباً مر چکا ہے۔ یہ عقیدہ تھا کہ آپ و آپ تمام چیزیں وجود میں آ گئی، ہر چیز آپ ہی آپ بن گئی، اور یہ کافی پرانے دور سے یعنی مختلف ادوار میں پایا گیا۔ اسی لیے اگر آپ پڑھیں گے تو تفسیر میں یہ ملے گا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، امام مالک سے، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ دیکھو شہتوت کا درخت، اس کا پتا بکری کھاتی ہے تو دودھ دیتی ہے، اور اس کا پھل جو ہے مفید ہے، انسان کھاتا ہے، اور وہی چیز اگر ہرن کھاتی ہے تو اس میں مشک نکلتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی توحید کی دلیل۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک محل ہے سفید، سب طرف سے بند، بالکل پیک، اچانک ایک چھوٹا سا جاندار اس سے باہر نکلتا ہے اور چلتا پھرتا ہے۔ شوزے کو دیکھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کسی نے جب سوال کیا کسی دہریے نے تو آپ نے کہا ڈوب جاؤ، میں بھی غور و فکر میں ڈوبا ہوا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک جہاز ہے، اس پہ تمام سامان لد گیا، کوئی اس کا مالک نہیں، آپ و آپ وہ جہاز بنا، تختے سب کے سب جٹے اور سارے ساز و سامان اس پہ آ گئے، اور پھر وہ جہاز پانی میں تیرنے لگا۔ تو ان سے کہا گیا کہ یہ کیسے کیا ممکن ہے؟ کہا ایک جہاز بنا کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتا، اتنی بڑی کائنات بنا بنانے والے کے کیسے کیا بن جاتی ہے؟ کسی عربی سے پوچھا گیا تو کہنے لگا برجوں والا آسمان، یہ بلند والا پہاڑ، یہ راستے، یہ بہتے دریا، یہ اپنے پیچھے خالق کی نشانی، یہ خالق کی علامت، یہ خالق کا اعلان کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیے، جیسے بعض بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ یہ تخلیقات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، میں نے یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، کسی بھی چیز کو دیکھ کر کے اس کے بنانے والے کو آدمی تسلیم کر لیتا ہے۔ جیسے ایک چھوٹا سا پین ہے، اگر آپ اس پین کو دیکھیں گے تو اس کے پیچھے آپ ایک کمپنی کو، ایک فیکٹری کو تسلیم کر لیں گے۔ آپ نے فیکٹری دیکھی نہیں ہے، لیکن پین دیکھ کر آپ اس کے بنانے والے کو مان لیں گے۔ ایک چھوٹا سا چشمہ، ایک چھوٹا سا موبائل ہے، آپ اس کو دیکھتے ہی ساتھ اس کے پیچھے ایک وجود کو جو اس کے بنانے والا ہے اس کو تسلیم کر لیں گے۔ یعنی تخلیق خود اپنے خالق کا اعلان کرتی ہے۔ اتنی بڑی کائنات دیکھ کر کے آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو ہے تو کہاں ہے، دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ہماری یہ کمیونسٹ سے گفتگو ہوئی، اس نے یہی سوال کیا تھا، یہ دونوں سوالات تھے۔ پہلا سوال اس کا یہ تھا کہ اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، یہ انسانی دماغ کی پیداوار ہے۔ عجیب جاہلانہ بات ہے۔ میں نے کہا ٹھیک، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، یہ انسانی دماغ کی پیداوار ہے، میں معاف کیجیے گا، میں کہتا ہوں اللہ ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی دماغ کی پیداوار ہے، آپ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، یہ کہاں سے آیا؟ آسمان سے کوئی تختی تو گری نہیں، زمین سے کسی پتے پر لکھ کر نہیں ہوگا، یہ آپ کی دماغ کی پیداوار ہوئی۔ اب بحث اس پر ہوگی کہ کس کی پیداوار درست ہے۔ آپ اللہ کے نہ ہونے کی دلیلیں دے دیجیے، میں اللہ کے وجود کی دلیلیں دوں۔ بات لمبی چلی تھی، اس میں اس نے کہا کہ ہے تو کہاں ہے، میں ہنسنے لگا، بولا عجیب احمقانہ سوال۔ پہلے تو اللہ کے وجود کے لیے میں نے بے شمار تخلیقات بتائی، اس کے بعد میں نے ایک بات یہ کہی کہ یہ جو پین ہے، میرے ہاتھ میں اس وقت پین تھی، میں نے کہا اس کو بنانے والے کو آپ اس کے اندر تلاش کریں گے، جوتے کے بنانے والے کو آپ جوتے کے اندر ڈھونڈیں گے، بنانے والا خالق اپنی تخلیق کے اندر تھوڑی ہوتا ہے، تخلیق سے خالق پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں رحمان ارشاد فرمایا، الرحمن علی العرش استوی، رحمان تو عرش پر مستوی ہے۔ تخلیق کے اندر خالق کو ڈھونڈنا یہ تو بالکل بے عقلی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھو کہتا ہے، وہ اللہ جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا، پھر تم نہیں دیکھ رہے، پھر وہ عرش پر قرار پکڑا، ثم استوی علی العرش، عرش پر مستوی ہوا، الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔